نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی فیملی میں، خاندان میں، اپنے گھر میں صحت و سلامتی والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا ذاتی آشیانہ اور گھر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے، آپ کے رزق، جاب، ملازمت، کاروبار میں برکتیں عطا فرما کر آپ کے لیے اپنا پلاٹ اور گھر بنانا آسان فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری بہنیں، بھائی، مائیں لکھتی رہتی ہیں کہ ہم کرائے کے گھروں میں رہائش پذیر ہیں۔ جب مہینہ سر پہ آتا ہے، مہینے کا اینڈ ہوتا ہے، تو ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کرایہ دینا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، گھر کے اخراجات چلانے ہیں، بل وغیرہ ادا کرنے ہیں۔ تو ان مشکلات سے نکلنے کا واحد یہ حل ہے، جو ہماری جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اپنا ذاتی آشیانہ اور گھر عطا فرمائے اور کوئی عمل اور وظیفہ بتلائیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، ذاتی گھر کے لیے وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ بہت ہی آزمودہ، مجرب دو اعمال ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے، میرے تمام سامعین، ناظرین اور ویوز جانتے ہیں کہ میری شرط یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد یا پوری مکمل نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ قریش اس کا اہتمام کریں، اور سورہ قریش پڑھتے ہوئے وسعت رزق، وسعت کاروبار، جاب اور ذاتی گھر کا تصور کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں، چاہے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں۔ تیسرے نمبر پر رزق کے حلال کمانے، کھانے، اوڑھنے، پہننے کا اہتمام کریں، اور چوتھے نمبر پر چونکہ گھر اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ذاتی آشیانہ، ذاتی گھر، اس کے لیے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور بڑے سے بڑا گھر، کشادہ گھر اور محل مانگیں، ٹھیک ہے۔ اب عمل یہ ہے، چونکہ آپ 5 وقتی نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں، تو جب وضو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں، اور جب آپ چہرہ دھونا شروع کریں تو یہ ایک دعا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آتی ہے، بالکل آسان دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا پڑھیں، یعنی وضو کے دوران یہ کم از کم آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور ذاتی گھر اور اشیانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرمائیں گے۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد یا 10-11 بجے چاشت کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد، جب آپ یکسو ہوں، ہیلو ہائے، بچوں کی باتیں، کسی سے گفتگو کلام یہ نہ ہو، یکسو بالکل اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ کر سورہ یاسین ایسے پڑھنی ہے کہ سورہ یاسین کے ہر مبین پر 7 مرتبہ سورہ قریش آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور یہ تصور کر کے کہ اللہ ہمیں ذاتی گھر اور ذاتی آشیانہ عطا فرما، ٹھیک ہے۔ جب پہلے مبین پہ پہنچیں 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے پھر دوبارہ شروع سے کریں، پھر دوسرے مبین پہ پہنچیں 7 دفعہ سورہ قریش پڑھیں، پھر شروع سے، ایسے 7 مبین آپ نے ہر مبین پر شروع سے آخر تک جانا ہے۔ آخری جو 7واں مبین ہے اس پر بھی 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کر پھر دوبارہ شروع سے پڑھنا ہے، آخر تک پڑھ کر دعا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہتے ہیں، بچے ہیں، جاب ملازمت کرتے ہیں، دن بھر تھکاوٹ ہوتی ہے، تو آپ ہر مبین پر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، دعا کریں، لیکن دوبارہ پیچھے نہ جائیں، پھر آگے جائیں، دوسرے مبین پر ایسے ہی عمل کریں، 7 دفعہ سورہ قریش، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر 5ویں، پھر 6، پھر 7ویں پر۔ اس کے بعد آپ اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے ذاتی گھر کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں، ان میں جو پہلا طریقہ ہے وہ مجرب المجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل اور طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ بھی مجرب اور آزمودہ ہے ان افراد کے لیے جو مصروف ہوتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا ذاتی
پلاٹ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد آپ کو اپنا ذاتی گھر اور اشیانہ عطا فرمائے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کرایوں کے اور رینٹ کے گھروں سے نجات عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، میرا یہ عمل اور وظیفہ کسی ایک دوست کو واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کیجیے، چینل وظائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔